کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی نشریات رحمت سحر. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں زبان، اس کے فوائد، اس کی تباہ کاریاں، کیا کیا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی نعمتیں اس کے اعضاء کے تعلق سے عطا کی ہیں ان میں سے یہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی بہترین نعمت ہے. یہی زبان ہے کہ جو انسان کو نجات بھی دلا سکتی ہے اور یہی زبان ہے کہ جو انسان کو ہلاکت میں بھی ڈال سکتی ہے. کہا گیا کہ انسان پر جتنی مشکلات آتی ہیں وہ اس میں سے اکثر اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. پوچھا گیا کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ انسان کے دیگر اعضاء زبان سے گزارش کرتے رہتے ہیں، التجا کرتے رہتے ہیں، تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ تو ہمیں مروا نہ دینا کہیں. یہ عالم ہے. ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ہر لفظ، بولا ہوا ہر لفظ آخرت کی زمین میں ایک بیج کی طرح بویا جاتا ہے. اگر اچھا بولا ہے تو آخرت میں جا کر اچھا کاٹو گے، اور اگر وہی لفظ برا بولا ہے تو وہاں سے پھول نہیں نکلنے والے، کانٹے ہی کانٹے ہوں گے.
انسان کی کئی زبان کی تباہ کاریاں ایسی ہیں کہ جس سے ہم واقف بھی نہیں ہوتے اور وہ بولتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آج اس حوالے سے علماء کرام سے ہم آگہی حاصل کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے. اس اعتبار سے یہ ٹاپک ہر ایک کا ٹاپک ہے، ہر ایک کا موضوع ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ اسے بغور دیکھے، بار بار دیکھے، خود بھی دیکھے، اپنے گھر بار اپنے بچوں کو دکھائے، تاکہ یہ شعور پیدا ہو کہ ہم زبان کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہلاکت سے بچ کر یہ زبان کس طرح ہمارے لیے رحمت اور نجات کا باعث بن سکتی ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ کی نوازش، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل، ستارہ امتیاز کے حامل. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. السلام علیکم روفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت رحیم یار خان سے بہت طویل سفر کر کے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان قاری سہیل نظام صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. آغاز کرتے، تلاوت سے آغاز تو ہو چکا ہے، حمد باری تعالیٰ سے ماشاءاللہ اتنی آغاز دعائیں تو حق ادا کر دیا، حق ادا کیا. سلامت بالکل. رہے. اللہم حمد کا نظام. عشرہ ثانی ہے تو کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. ہے مغفرت حق کی ندا عشرہ ثانی، ہے مغفرت حق کی ندا عشرہ ثانی. اللہ کی ہے خاص عطا عشرہ ثانی. بخشش کا مہینہ ہے، عنایت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. کھل جاتے ہیں اس عشرہ میں بخشش کے دریچے، کھل جاتے ہیں اس عشرہ میں بخشش کے دریچے. حوریں بھی بیاں کرتی ہیں صائم کے قصیدے، ہے عالم بالا میں بھی شہرت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. روحانی مدارج کا ہے عنوان یہ عشرہ، روحانی مدارج کا ہے عنوان یہ عشرہ. اللہ کا صائم پہ ہے احسان یہ عشرہ، خاصان خدا کی ہے محبت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.
ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، اور آج جس طرح ذکر ہوا زبان کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اس کی تباہ کاریاں، اس کے فائدے، کس طرح انسان اس سے، ابن آدم کس طرح اس سے فائدہ لے سکتا ہے، کس طرح یہ ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں ڈسکشن میں آئیں گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ مفتی صاحب، زبان بہت بڑی نعمت ہے، اگر سمجھے تو اس کے فائدے بھی ہیں، ہلاکت بھی ہے، کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نہ بھی سمجھے تو زبان بہت بڑی نعمت، جی ہاں، اس کا تو انکار ہی جو نہیں۔ نہ سمجھے وہ تو نہ اللہ سمجھے۔ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت اتنی عظیم ہے، بے شک، اللہ کی کسی بھی نعمت کا کوئی بدل نہیں، بے شک، ہر نعمت لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ اور پھر زبان جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر شاید انسانی زندگی بہت مشکل ہو جائے، جی ہاں، کیونکہ زبان ذریعہ اظہار ہے۔ بے شک، معافی ضمیر کا اظہار اس سے ہوتا ہے، آپ اپنی ضرورتوں کا اظہار اس سے کرتے ہیں، اور یہ زبان استعمال کے لحاظ سے تو اتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے کہ یہی اسی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ میرے نبی کے ارشاد کے مطابق میزان کو بھر دیتا ہے، اللہ، میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی زبان سے اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، واہ واہ واہ، اسی زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، واہ، اور یہ میں نے کوئی مطلب اپنی طرف سے یا زور خطابت پہ نہیں، صحیح بخاری کی وہ آخری حدیث جو بڑی مشہور ہے، واہ واہ واہ، جو مدارس میں ختم بخاری کے موقع پر پڑھائی جاتی ہے، واہ واہ واہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، فرمایا دو کلمے ایسے، آپ ظاہر ہے کلمے نے زبان سے ادا ہونا، جی ہاں، جی ہاں، تو دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت خفیف ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شک، اور قرآن گواہ ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، حصائد السنتہم، یہ الفاظ ہیں، تو زبان کی جو کھیتی ہے وہی بندے نے جا کے وہاں کاٹنی ہے، بالکل، جو بوئے گا وہ اٹھائے گا۔ یہ زبان اللہ کی مدح میں ہو، مصطفیٰ کی نعت میں ہو، اللہ کی حمد میں ہو، جی ہاں، مصطفیٰ کی مدح میں ہو، قرآن کی تلاوت میں ہو، خیر کے کاموں میں ہو، تو پھر آپ کو جنت کی منزلوں کو عبور کروا سکتی ہے، اور اگر اللہ رسول کی نافرمانی میں ہو، برے کاموں میں لگے، تو یہی آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث گواہ ہے روفی صاحب قبلہ کہ جب صبح ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح اس کی منت سماجت کرتے ہیں، بھائی تو درست رہنا، تو ٹھیک رہنا، یہ تیری ایک حرکت جو ہے نا وہ ہمیں کہیں سے کہاں پہنچا سکتی ہم ہے، سب کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ تو سارے اعضاء جو ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو استعمال نعمت سمجھ کے اسی کی رضا کے کاموں میں کیا جائے۔ کس طرح ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے اصول؟ ظاہری بات ہے اس مختصر پروگرام میں ہم کسی ایک جملے کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے، اصول کیا ہے، کس طرح ہم اسے باعث رحمت بنا سکتے ہیں، کس طرح باعث نجات بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ جو احسن الخالقین ہے، اس کی ان نعمتوں میں سے ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں اوورال فرمایا گیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بے شک، کہ اگر اس کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن کچھ نعمتیں جنہیں بائی نیم ذکر کیا گیا ہے، بے شک، بے شک، ان میں سے ایک ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان دی انسان کو اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ منہ جو بنتا ہے پورا، اور پھر فرمایا وَمَا يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، اس پر اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہے، اس کو نوٹ کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
وہ ہر چیز ریکارڈ آپ ہو رہی ہے. سوچیں تو صحیح، جو ہی آپ کو یہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور واقعی لگا بھی ہو تو اب آپ محتاط نہیں ہوتے، سدھے ہو جانے. یہ طریقہ سیدھے ہو جاتے. یہی ہے، وہ لگا ہوا ہے آپ کے ہاں، اسکینر سسٹم لگا ہوا ہے، اسکیننگ سسٹم آپ کے پورے وجود میں موجود ہے. اور وہاں پھر قرآن نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب یہ بند کر دی جائے گی ہائے اور عذاب بولیں گے. ہائے ہائے. تو ذرا آپ خود ہی سوچیں اگر آج آپ کا ہاتھ بولنے لگ جائے تو ہوگا کیا، صحیح بالکل. پاؤں بولنے لگ جائے. تو اس سسٹم کو سمجھنا ہے پہلے، تو سب سے پہلے اس کی بیسک تربیت کا انداز یہ ہے کہ آپ سمجھیں زبان ہے کیا، یہ کیوں دی گئی ہے، اس کا استعمال کیا ہے اور اس کو روکنا کس طرح، اس کی تربیت کیا کرنی ہے. جو ہی یہ پورا سسٹم سمجھ آ جائے گا نا کہ اس سے نکلا ہوا ایک کلمہ خیر یہ کھارے سمندر کو میٹھا کر سکتا ہے، اور ایک کلمہ شر میٹھے سمندر کو کڑوا کر سکتا ہے. جو ہی آپ کو یہ احساس عملی اور حالن پیدا ہوتا ہے تو آپ کی زبان کا استعمال درست ہو جاتا ہے. پھر قولوا للناس حسنا کا فلسفہ آپ کو سمجھ آتا ہے. پھر آپ بولنے سے پہلے تولنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. سارا معاشرہ جو ہے وہ امن آشتی کا. اچھا، میں اس سے یہ آپ کی بات سے سمجھا کہ ہم اگر یہ سمجھ لیں، یہ شعور پیدا کر لیں کہ یہ میری ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، بالکل، تو مجھے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے. یہ شعور بہت محتاط ہو جائیں گے آپ. اب اگلا شعور سٹیپ پیدا ہے اس کی تربیت، اس کی امپلیمنٹیشن، استعمال. یہی دنیا میں لاجک اور سائنس یہی آپ کو سکھاتی ہے نا کہ جو ہی آپ کسی چیز کا فارمولا سمجھ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت آپ پہ کھلتی ہے، اگلے سٹیپ میں آپ کہتے ہیں آپ اس کو استعمال. جیسے موبائل ہے بالفرض آپ کو نیا بندہ پہلی بار لیتا ہے تو پہلے صرف سمجھتا ہے، وہ پکڑتے ہی کال نہیں ملا دیتا، کیا کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، پکڑنا، سارا چارجنگ کیسے ہونی. جو ہی آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، اب اگلا سٹیپ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اس کی تربیت جو ہے استعمال کے لیے امپلیمنٹیشن کا طریقہ کیا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے. وہ جیسی میرے ناقص علم میں قرآن نے، سنت نے اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے سکھائی ہے، پوری کائنات کے کسی سسٹم میں آپ کو اس کی کوئی ادنا مثال نہیں ملے گی کہ زبان کو استعمال کیسے کیا جائے. یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ، یہ ہم جانیں گے. آپ احباب سے رہنمائی لیں گے، کلام شامل کرتے ہیں. جی، ہمارے شہر سے تعلق ہے محترم ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا. واہ واہ واہ. آج میرا دل چاہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت نعت پر ان کی پی ایچ ڈی ہے، اردو نعت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کچھ عرصے سے طبیعت ناساز ہے، بہت بڑے آدمی ہیں. بڑا ان کا لکھا ہوا ایک پنجابی کا کلام یہ نعت بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں a piece of پنجابی لٹریچر بھی ہے. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، یہ انہی کا کلام. جی انہی کا. واہ واہ، بسم اللہ. تیرے عرش مقام مہاندرے دے وصف کرن کی ہینے خیال ساڈے گونگے لفظ ساڈے تھتھی سوچ ساڈی کچھ عمر ساڈی مندڑے حال ساڈے نیری رات تو کالے اعمال نامے چکی پھرنیاں ٹیندیاں موڈیاں تے ٹاپ ساڈے گناہ دے ٹیر سایاں ڈگ دے جاندے وجود سنبھال ساڈے کچھ پالے نے پاپ پچھے تری دے کچھ خوف نے رت اگے تری دے اگے پیچھے دے سب تیرے سامنے نے رات دن مہینے تے سال ساڈے
حضرت علامہ اقبال سے انسپائر ہو کے یہ شعر لکھا ہے. واہ واہ. ساڈا لئی حساب کتاب نہ تو ربا حشر دے روز معاف کر دئی. پاک نبی تو سنگ پیاؤں دیے اونا مورے نہ عیب کھنگال ساڈے. پاک نبی تو سنگ پیاؤں دیے اونا مورے نہ عیب کھنگال ساڈے. ربا سوڑیا کرم کوئی ٹھار ٹھیا مل جاوے کھجوراں دے چونڈ اندر. سونے عرب دی نور زمین اتے جاندی عمر چ بخت اجال ساڈے. جاندی عمر چ بخت اجال ساڈے. کیا بات. اجے لفظ نہیں نعت دے کنڈ چکے پاوے عرض اظہار چاہت ڈر ڈر. روئے کھل کے ہنجو سنا رنگے ٹلے پین جے ہرس دے جال ساڈے. ٹلے پین جے ہرس دے جال ساڈے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان